صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اس بلند محفل کو بلند کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رحیم اسٹور اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اپنے معزز کسٹمرز کو بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ ٹکٹ دیتا ہے، اور الحمدللہ چھٹا سال ہے، ہم پچھلے 5 سالوں سے اور یہ چھٹا سال ہے، یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تو ہمارے پروگرام کے مہمان بھی، ہمارے پروگرام کے میزبان بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، تو ان کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے میزبان جانشین رانا اختر محمود جناب رانا عبدالرافع صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ سر سٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ مہمانوں کو بھی بلایا جا سکے۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں اس پروگرام کے میزبان جناب جانشین رانا اختر محمود رانا عبدالرافع صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں رانا عبدالرافع ان کے ساتھ آج ہماری تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی جناب مرزا جاوید صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں ممبر صوبائی اسمبلی مرزا جاوید صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ میاں مصطفیٰ صاحب تشریف لائے ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی مرزا جاوید صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں مصطفیٰ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہر راشد لیاقت صاحب تشریف لائے ہیں، یہ بھی سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ریاست علی زاہد صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ہماری اقبال ٹاؤن برانچ کے ہیڈ ہیں رحیم اسٹور کے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس تقریب کے میزبان جناب رانا عبدالرافع صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میں خود کو اچھے سے اچھا ڈیلیور کروں، لیکن اب میرا درد نہیں جانتے تھے۔ جب مہمان آتے تھے تو ان کے ساتھ میرا میزبان بھی آتا تھا، اس پروگرام کا روح رواں بھی آتا تھا، ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی آتی تھی، محبتوں کا سفیر بھی آتا تھا جو خوشیاں بخیرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ رانا اختر محمود صاحب، آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ رانا عبدالرافع رانا اختر محمود صاحب کے اس مشن کو لے کے چل سکے۔ تمام مہمان جو اس وقت ہمارے سٹیج کی زینت ہیں، یہ سارے گواہ ہیں، یہ سارے ہر سال آتے ہیں، یہ سارے
رانا اختر صاحب کے ساتھی ہیں، اور ہم سب کی طرح یہ بھی اسی طرح ہمارے دکھ سے بھرے ہوئے ہیں کہ آج ان کا دوست، آج ان کا ساتھی، آج ان کا محسن، آج ان کا رہنما ان کے درمیان نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کے مشن کو لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ رانا صاحب کی کمی پوری زندگی نہ کو پوری کر سکتا ہے نہ پوری ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی اسی صورت میں کہ رانا صاحب کا یہ مشن تھا، رانا صاحب کو خوشی ملتی تھی اس پروگرام سے، ہم اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تو آج کی تقریب کو آگے لے کے چلتا ہوں، تو سوال و جواب کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک کے تحفے ہیں، ان کے ساتھ بچوں کے لیے بھی تحفے ہیں، تو آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں ایک آسان سا سوال سٹیج سے بلند کروں گا، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ آج کی تقریب کا پہلا سوال، وابڈٹون برانچ کا پہلا سوال، امام الانبیاء کن کا لقب تھا اور ابو الانبیاء کن کا لقب تھا؟ سوال انتہائی آسان ہے، امام الانبیاء کن کا لقب تھا اور ابو الانبیاء کن کا لقب تھا؟ اینڈ پہ لے جائیں جی۔ السلام علیکم۔ امام الانبیاء سید حضور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس بھائی جان کے لیے بھرپور تعلیم بجا دیجیے۔ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، ہمارے پاس آپ کے لیے قرآن پاک کا عظیم تحفہ ہے جو ہماری تقریب کے مہمان خصوصی جناب مرزا جاوید صاحب آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ آپ کو قرآن پاک کا یہ تحفہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ملک پاکستان کی سلامتی اور رحیم سٹور کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ اگلا سوال انتہائی آسان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ آقا دو جہاں نبی مہربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر۔ آپ کا جواب درست ہے، سٹیج پہ تشریف لے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور تعلیم بجا دیجیے۔ میاں مصطفیٰ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کو قرآن پاک کا یہ تحفہ دے رہے تھے۔ قرآن پاک کے تقدس کا خیال کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، رحیم سٹور کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہوتا ہے؟ سوال ہے، کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہوتا ہے؟ مسجد قباء۔ جواب درست ہے، سٹیج پہ تشریف لے آئیں، تالیاں بجا دیجیے ان کے لیے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ کو رحیم سٹور کی طرف سے قرآن پاک کا یہ عظیم تحفہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں ہر سال یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ فضیلت ہے، یہ جس دن نازل ہوا وہ دنوں کا سردار ٹھہرا، یہ جس مہینے، یہ جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت امتوں کی سردار ٹھہری۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی اور رحیم سٹور کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ اگلا سوال ہے، آخری وحی کی آیات، جو آخری وحی نازل ہوئی اس کی آیات قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ آخری وحی کی آیات قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ مائدہ۔ ادھر پلر کے پاس جو بھائی کھڑے ہیں، جی بھائی جان آپ بتائیں۔ آخری وحی جو نازل ہوئی وہ کس صورت میں ہے؟ جی سورہ بقرہ۔ جواب درست ہے، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، تالیاں بجا دیجیے اس بچی کے لیے۔
سورہ بقرہ میں آخری وحی کے الفاظ ہیں. آپ کو رحیم اسٹور کی طرف سے قرآن پاک کا یہ تحفہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کا بہت شکریہ. اگلا سوال ہے اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ کون تھے جن کو ایک دفعہ قرآن پاک کا تحفہ مل گیا؟ وہ دوسروں کی باری آنے دیں. یہ ان سے پیچھے ادھر یہ پیچھے بھائی جان. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے. اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جو جواب دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجا دیجیے. جناب مہر راشد لیاقت صاحب آپ کو رحیم اسٹور کی طرف سے یہ قرآن پاک کا عظیم تحفہ دے رہے تھے. اگلا سوال انتہائی آسان ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے کس کو متعین کیا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو متعین کیا؟ ان سے پوچھ لیں. جی ادھر آ جائیں. ان سے پوچھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جواب درست ہے. اس بچی کے لیے تالیاں بجا دیجیے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو متعین کیا. آپ کو رحیم اسٹور کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے متعین کیا. کل کتنے انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے؟ ادھر سے پوچھ لیں. کل کتنے انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے؟ 24,000. کم و بیش 1,24,000. جواب درست ہے. اسٹیج پہ تشریف لے آئے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. نبوت کا یہ سلسلہ کن پر ختم ہوا؟ آخری نبی کون ہے؟ نبوت کا یہ سلسلہ کن پر ختم ہوا؟ اس طرف آ جائیں. ایک اس طرف ایک اس طرف. یہ بچے سے پوچھ لیں یار. بچے سے پوچھ لیں. جی حضرت مصطفیٰ علیہ السلام آقا دو جہاں نبی مہربان محمد عربی وجہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد جھوٹی نبوت کا مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا. ختم نبوت کے لیے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ کا کیا نام تھا؟ سوال ہے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جو جنگ لڑی گئی تھی جنگ یمامہ. جواب درست ہے. اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو متعین کیا. اس کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس کرۂ زمین پر تشریف لائے. ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. وہ سلسلہ آقا دو جہاں نبی مہربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اگلا سوال بھی کسی بچے سے پوچھوں گا. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جی عارف ہو. اس بچے کے لیے تالیاں بجا دیجیے. اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید خواہش کے بعد بھی شہید نہ ہو سکے ان کا لقب کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید خواہش کے بعد بھی شہید نہ ہو سکے. ان سے پوچھ لیں پیچھے. جی سیف اللہ جواب درست ہے. اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جاؤ بتا دو کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بن ولید آج طبعی موت نہ اللہ کو پیارا ہوتا. آپ کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پہ تلوار کا کٹ موجود نہ ہو, لیکن آپ شہید نہ ہوئے, طبعی موت اللہ کو پیارے ہوئے. اس کے بعد ہے پہلی وحی قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟
سوال ہے قرآن مجید پہلی وحی قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ پیچھے چلے جائے یار، وہ پیچھے تھے، پیچھے سوال ہے قرآن مجید کی تیسرے پارے میں، جواب درست ہے، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے وہ تیسرے پارے میں ہے۔ اقرا، پڑھ اللہ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ پکڑ رانا اختر محمود صاحب کا یہ مشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ لوگوں نے دعا میں یاد رکھنا ہے، رانا صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور رانا صاحب کے جانشین ہمارے دلوں کی دھڑکن رانا عبدالرافع کو ہمت عطا کرے تاکہ وہ رانا صاحب کے مشن کو لے کے چل سکے۔ تو آج کی تقریب کا پہلا اور اس مہینے کا تیسرا قرہ ابھی نکالیں گے۔ کل اسی طرح ایک تقریب کا انعقاد رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن میں ہوا، اسی طرح محفل سجائی گئی۔ ایک خوش نصیبوں کا قرہ نکلا، وہ موقع پہ موجود نہ تھے، رحیم اسٹور انتظامیہ نے رابطہ کر کے آج ان کو ادھر مدعو کیا ہے۔ اس قرآن اندازی کے بعد ان کو سٹیج پہ بلایا جائے گا اور مہمانوں سے اعزازی چیک ان کو دلوایا جائے گا۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کا پہلا قرہ، اگر آپ نے اس میں کوپن ڈالا ہے، اس قرآن اندازی میں آپ کا کوپن نہیں نکلتا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پورا ربیع الاول آپ کا کوپن اس باکس میں موجود ہے۔ پورا ربیع الاول انشاءاللہ تعالی یہ قرآن اندازی اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ بھائی جان آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور میڈیا کو یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کور کرنے دیں۔ آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے گا، یہاں سے آپ کو نقصان نہ ہو، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ تو بلا تاخیر آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی مرزا جاوید، ممبر صوبائی اسمبلی، آج کی تقریب کا پہلا قرہ نکالیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں مرزا جاوید صاحب، تالیاں بجا دیجیے۔ یہ خوش نصیب ہے، ان کا نام ہے عامر۔ عامر کا کوپن نمبر ہے 13788۔ عامر کو رحیم اسٹور کی طرف سے عمرہ ٹکٹ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح ان کا مقدر بنی رہے۔ تو اگلا قرہ میاں مصطفیٰ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کریں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میاں مصطفیٰ صاحب۔ یہ خوش نصیب ہے، ان کا نام ہے علی رضا۔ علی رضا کو رحیم اسٹور کی طرف سے عمرہ ٹکٹ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح علی رضا کا مقدر بنی رہے۔ آپ نے اگر کوپن ڈالا ہے تو آپ کا کوپن اس میں موجود ہے اور پورا مہینہ موجود رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہماری جو کل کے ونر تھے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں ان کو سٹیج پہ بلانا چاہوں گا۔ محمد طارق صاحب سے میں التماس کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد طارق صاحب۔ تالیاں بجا دیجیے محمد طارق صاحب سے۔ محمد طارق صاحب کے لیے تالیاں بجا دیجیے۔ ان کا کوپن کل رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن سے نکلا تھا، اب ان کو 1 لاکھ روپے کا چیک دے دیا جائے گا، دے دیا ہے۔ آپ کو طارق صاحب بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح آپ کا مقدر بنی رہے۔ جب آپ اللہ کے گھر جائیں اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔
रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करें। तारिक साहब आपने स्टेज पे ही रुकना है। मैं अगले खुश नसीब शाज़ीम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में शाज़ीम तालियां बजा दीजिए। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा पीछे हट जाएं, आपको नुकसान ना हो। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा पीछे हट जाएं। शाज़ीम साहब के लिए भी तालियां बजा दीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ज़रा थोड़ा सा नज़्म ज़बत का मुजाहरा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला पूरा रबीउल अव्वल इसी तरह जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। कल पाकिस्तान जिंदाबाद, रहीम स्टोर फैज़ाबाद। बहुत शुक्रिया। नमाज़ इश्क करेंगे